الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے آپ سب کو اور پھر تمام سننے والوں کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرت گرامی، ان ایام شہادت و ایام غم میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو ولادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن ہے. اور اس نے اتفاق ہے کہ آج ہی کا دن 7 صفر امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اس موقع پر میں آپ سب کو، امت مسلمہ کو ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے مولانا آگے آئیے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے امت مسلمہ کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس بات کو عقیدے کے لحاظ سے جانتے ہیں کہ امامت وہ سلسلہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کے ذریعے آفیشلی، آئی ریپیٹ، حضور اکرم کے ذریعے آفیشلی نومینیٹ کیا ہے. اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم قرآن مجید سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور دلیل لیتے ہیں، اور حضور اکرم کے اقوال سے بھی استفادہ کرتے ہیں، مستند احادیث. قرآن مجید کی طرف دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہر ولادت پہ ریپیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً میرا جوان میری باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوتا جا رہا ہے، اور وہ امامت کے سلسلے میں مزید وضاحت چاہتا ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آج کے انحرافی دور میں جہاں پر ایک چھوٹا سا موبائل میرے بیٹے یا میری بیٹی کو منحرف کر سکتا ہے، وہاں پر وہی موبائل میرے بیٹے یا میری بیٹی کو دین سے نزدیک کر رہا ہے. میں ان جمعے کے خطبے پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہوں گا کہ اپنے بچوں کو یوٹیوب سے دور رکھو کہ یہ بچے منحرف ہو رہے ہیں. نہیں، میں کہوں گا اپنے بچوں کو گائیڈ کرو. دور کرنا کوئی بھی سولیوشن نہیں. اور زمانہ ایسا ہے، اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، وہاں آپ کہاں تک نظر رکھیں گے. لیکن جب آپ اسے گائیڈ کریں گے تو وہ انجوائے کرے گا. آج آپ کا جوان، آج مکتب تشیع کی بیٹی الحمدللہ اپنے مکتب کی باتوں کو اہل سنت کے علماء سے سنتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. میرے پاس لسٹ ہے میری بیٹیوں کی کہ جنہوں نے اور چیزوں کو چھوڑا. انہوں نے کہا کہ اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ جب لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے.
میرا جملہ آپ کو پسند تو نہیں آئے گا لیکن بعض مرتبہ بعض شرارتیں خیر کا باعث بن جاتی ہیں، بعض شرارتیں بعض خیر کا باعث بن جاتی ہیں۔ بل کو 20 لوگوں میں پاس کرا کے کہا گیا کہ متفقہ طور پر، جس کا جواب اہل سنت کے محترم علماء نے دیا کہ پارلیمنٹ شریعت کی چیزوں کو کب سے فائنل کرنے لگی ہے، اور یہ بات وہاں سے چلی۔ دیکھیں، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ مسلمان علماء، اہل سنت کے علماء سمجھدار ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو بعض علماء کو، وہ علماء بھی نہیں کہہ سکتا، وہ ایسی ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کے سیاسی مفادات، آئی ریپیٹ، تاکہ ان کے سیاسی مفادات۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ درود شریف کے بارے میں جب میں نے جید اہل سنت علماء، میں احترام کرتا ہوں، میرا ان کا عقیدے کا اختلاف تو کیا ہوا، میرا ان کا قرآن تو ایک ہے، میرا ان کا نبی تو ایک ہے، میرا ان کا کعبہ تو ایک ہے، میری ان کی نماز تو ایک ہے، عقائد میں بھی بہت زیادہ نزدیک ہیں، عمل میں بھی بہت زیادہ نزدیک ہے، جزئیات میں اختلاف ہے، رہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جب اہل سنت علماء کو میں نے متوجہ کیا تھا، اور میں نے ایک کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں، میں نے 27ویں رمضان کی شام کو ایک کانفرنس کی تھی، اور اس کانفرنس میں عنوان رکھا تھا نزول قرآن اور درود شریف کا احترام۔ اس میں خود اہل سنت کے علماء نے بات بتائی، اور میں بتا چکا ہوں، لیکن آج موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو درود پارلیمنٹ سے پاس کرائی گئی، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اہل سنت سمجھدار علماء کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کی نظر میں پارلیمنٹ کا قانون شریعت میں نہیں آتا ہے، شریعت نہیں بنتی ہے، اور تم آتے ہو دین کی چیزیں پارلیمنٹ سے پاس کرا کے۔ پارلیمنٹ کے وہ لوگ کہ جو اپنے مفادات کی خاطر 15 کروڑ لے کے دین بیچ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج ولادت کے دن ہے تو تھوڑا چہرے میں مسکراہٹ بھی آ سکتی ہے، مائک سسٹم اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو آپ سے بات کرتا ہوں۔ 15 میں تو نہیں کہہ رہا نا، یوٹیوب میں آیا ہے نا آپ کے پاس، ہمارا سابق وزیر اعظم کہتا ہے بل پاس کرانے کے لیے 15 10 5 پتہ نہیں کتنے کروڑ دیے گئے۔ یہ اس زمانے کی پالیسی ہے جس زمانے میں جعلی حدیثیں بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، میں بعض مرتبہ جمعہ میں نہیں آتا ہوں، اس لیے نہیں آتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میری خدا نخواستہ بے توجہی ہے، میں آپ کی طرف سے ڈیوٹی دیتا ہوں جو اس کو دوسرے خطبے میں بیان کروں گا، لیکن آج میں آپ کو بل کے بارے میں واضح موقف دے کے جاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اور اس سورہ میں ایک آیت ہے جو میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ جمعے میں پڑھوں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَةً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ کل ایک بیٹی ہے، مولانا اتنا زیادہ کیا اصحاب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بیٹی اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اتنے زیادہ اصحاب کے خلاف کیوں ہیں آپ؟ میں نے کہا بیٹی ہم تو اصحاب کرام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اصحاب کرام میں کچھ لوگوں کو ملا دیا جائے تو کیا کروں میں؟ مدرسہ حجتیہ قم آیت اللہ حجت کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ آغا، اس کپڑے میں جو ہوتا ہے اس کو طالب علم کہتے ہیں، ایک طالب علم نے چوری کی ہے۔ آغا صاحب نے سب کے چہرے کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ کہا نہیں ہم نے دیکھا۔ آغا صاحب نے کہا دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ایک چور طالب علم کے لباس میں آ گیا ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ جمعہ، نماز جمعہ مدینہ میں، مکہ میں نماز جمعہ نہیں تھی، جو گئے جو نہیں گئے اللہ ان کو نصیب کرے، مدینہ جائیے۔ پہلی نماز جمعہ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی؟
اور یہ آیت کیا کہہ رہی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس قرآن مجید کی قسم کھا کے جواب دیجئے میں نماز جمعہ پڑھ رہا ہوں اور باہر کوئی کھیل کود کی چیز آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے، جناب آئیے خریدیے، 1000 روپے کی چیز 10 روپے میں، کوئی ایک نمازی ایک مومن ہے جو نماز جمعہ پڑھتے ہوئے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ہم تو نہیں بولنا چاہتے تھے، اب بولنا پڑ رہا ہے نا۔ وہ کون تھے کہ جنہوں نے مدینہ میں 13 سال مکہ ہو گیا نا، 13 سال مکہ ہو گیا، اس کے بعد اب وہ کون تھے جو اگر اس وقت نماز میں پڑھا رہا ہوں، میری کیا حیثیت ایک چھوٹے سے طالب علم کی، کچھ 2-4 لوگ نماز چھوڑ کے چلے جائیں تو اعتراض ہو جائے گا کہ نماز کا، مولانا صاحب کو چھوڑے نماز کا بھی احترام، تم جماعت کا احترام نہیں کیا، سب خراب کر دی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، میں تو نہیں کہہ رہا نا کہ پھر وہ کہ جناب کاٹو ایف آئی آر، کاٹو ایف آئی آر تو اب کیا ہونے والی ہے مجھے پتہ ہے، انشاءاللہ کلو کے دام سے بیچیں گے، مشکل نہیں ہے، ردی پیپر والے آج بھی آتے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، مجھے جواب چاہیے، اور جب یہ تجارت کو دیکھتے تھے، اور لہون، تجارت تو چلو کوئی دنیاوی فائدہ ہو سکتا تھا، لہو ڈھول ڈھمکے والے، وہ نہیں مٹکا لگ کے سر پہ مثلا کوئی باہر آ جائے اور وہ چنگ 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 کر رہا ہو تو آپ بھی نماز جمعہ چھوڑے، بولے چلو جال کے دیکھتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، میں کسی کی شان میں توہین نہیں کر رہا، قرآن مجید کی بات کو سمجھا رہا ہوں، اور مجھے پسند بھی نہیں ہے کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی مذاق اڑائے، لیکن قرآن مجید کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، یا قرآن مجید نے سورہ منافقون نازل کیا ہے، ہمیں آپ لسٹ دے دیں، ہم ان کو مائنس کر دیں، پھر احترام دیکھیں۔ میرے بیٹی کے، میری بہن کے بچے کا نام سلمان ہے، مقداد ہے، میسم ہے، یہ ہمارے ہاں نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اصحاب کرام سے محبت ہے، تم نے اگر ٹھیکہ لیا ہے تو ان اصحاب کرام کا کیا کرو گے جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف تیر چلائیں؟ تم ان اصحاب کا کیا کرو گے کہ جنہوں نے صفین میں خلیفہ وقت آپ کے مطابق اور امام زمانہ ہمارے مطابق جو خلیفہ بلا فصل بھی ہیں تیر چلائے ہیں؟ تم ان لوگوں کا کیا کہو گے کہ جو جمل میں جا کر مولا کائنات کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن مجید، شان قرآن میں توہین ہوئی نا، کس نے تیر چلایا، کس طرف سے تیر چلایا؟ میں اس بات کو واضح کر دوں، علماء اہل سنت سمجھتے ہیں کہ اس بل کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور میں آپ کو پھر آفیشیل سٹیٹمنٹ کے طور پر بتاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے محبت فرمائی، دعا کی، اور ایک اچھے اقدامات کی طرف ہم آگے بڑھے ہیں، اور میں GHQ کو، میں تمام ذمہ داروں کو بتاتا ہوں، ہمیں کوئی شوق نہیں اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں، یہ میرا ملک ہے، میری زمین ہے، میرا کوئی بیان ایسا نکال دیں کہ جس میں ہم نے اشارتاً بھی کہا ہو، کنایتاً بھی کہا ہو، بلکہ چیزیں مکس ہوئی تو مکس ہو جائیں۔ گلگت بلتستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہے، ہم نے اہل سنت بھائیوں سے کہا کہ اگر ہماری کوئی الفاظ میں ایسی بات آ گئی جس سے آپ کی دل آزار ہوئی، ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور پھر میں نے ذمہ داروں کو میسیج بھیجا کہ آپ لوگ اگر مکتب تشیع کا دفاع نہیں کر سکتے کوئی مشکل نہیں ہے، پاکستان کا تو دفاع کرو نا، پاکستان کا تو خیال رکھو۔ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں میں تمہیں ذمہ دار قرار نہیں دیتا کہ تم چیزیں اس طرف بھیج رہو، I don't know, I don't have any proof، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں تم اگر آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، تو قیامت میں میرے سرزمین پر ہونے والے ظلم کا سوال تو میں کر سکتا ہوں۔ میں بالکل اس بات کو واضح کر دوں، مجھے نہیں معلوم اس کے بعد میں آپ کے پاس آ سکوں نہیں آ سکوں، اللہ مجھے زندگی دیتا ہے نہیں دیتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بار یاد رکھیے گا کہ موت ایک بار آنی ہے۔ اگر مکتب کا دفاع کرتے ہوئے آئی تو اس سے زیادہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ پہلی ربیع الاول کو جو اپنے وسائل کے ذریعے اسلام آباد آ سکتا ہے آئے گا۔ لبیک لبیک، اوپر والے بھی جواب دیں۔
लब्बैक या, हाथ उठा के जवाब, लब्बैक या मेहदी लब्बैक। कितना खूबसूरत गुलदस्ता अल्लाह ताला ने सजवाया। तमाम ज़ाकिरीन मोहतरम, 64 पाकिस्तान के बड़े ज़ाकिरीन मोहतरम, उन्होंने अपनी मजालिस कैंसिल की और इस बात को साबित किया कि आज हम मजालिस को जिंदा करने के लिए मुत्तफिक हो रहे हैं। आज हम आज़ादारी को मुत्तफिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए मुत्तफिक हो रहे हैं। और ये ऐलान हुआ कि ये साजिश मकतब के खिलाफ नहीं है। अरे तेरी हैसियत किया, तू और तेरी हैसियत, बनु अब्बास कुछ नहीं कर सकते। आगे की बात सुनना तुम पसंद नहीं कर सकते। कितने मारोगे? 100 तो तुमने मरवाए, हमारे शहीद करवाए माजरत के साथ। क्या हुआ? एक कोई भी मकतब छोड़ के गया? मैं उन माओं को मिल चुका हूं, मैं इन बहनों को मिल चुका हूं जिनके सीनों में गम है अपने बच्चों का, लेकिन जब उनसे बात करते हैं कहते नहीं मौलाना, इमाम के नाम पे शहीद हुए ना तो हमें तो अजर मिलने वाला है। मिसिंग पर्सन का मसला भी यही है। मैं मिसिंग पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कहता हूँ मुस्बत इक़दाम कीजिए, आपको नतीजा मिलेगा। इसलिए कि ये मुल्क है, यहाँ कानून है, यहाँ पर आइन की जिस तरह से भी हुक्मरानी है, लेकिन जब मनफी तरीका इख्तियार करते हो तो अपने ही कौस को नुकसान पहुँचता है। मैंने ज़िम्मेदारों को वाज़ेह कर दिया है कि हो सकता है बाज़ लोगों के तरीक़ों से मुझे इख्तिलाफ हो, लेकिन मिसिंग पर्सन्स का मसला हमारा अपना मसला है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तमाम मिसिंग पर्सन की फ़ौरन सलामती के साथ घर वापस लौटने के लिए दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। और कोई ये ना कहे कि जनाब बसों का इंतज़ाम कैसे होगा, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। इसलिए कि मेरे कायद ने एक जुमला फरमाया है, अब जब घर से निकलो तो वैसे निकलना जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से करबला के लिए निकले थे। ये जुमला आप सब पे हुज्जत है और हुज्जत रहेगा। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। इंशाअल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साए में हम अपने मुल्क का भी दिफा करेंगे। और मैं अल्लाह ताला की अज़मत की कसम खा के कहता हूँ, ये बिल सिर्फ इसलिए है कि किसी ने कहा था कि ऐसा कर दूंगा कि गली गली मुसलमान शियों से हाथ मिलाना छोड़ देगा। मैं कहता हूँ मेरे कायद ने कहा है ऐसा करूंगा कि गली गली मुसलमान शियों को और सुन्नियों को गले लगाएंगे। पालने वाले हमारी मदद फरमा, हमारी नीयतों को साफ फरमा, नादानों को अक्ल के नाखून लेने की तौफीक अता फरमा, पहली रबीउल अव्वल पर अपने वादे को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। उलमाए कराम, ज़ाकिरीन मोहतरम, कारकुनान जो कोशिशें कर रहे हैं सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे मुल्क को अमन का गहवारा बना, इसके खिलाफ होने वाली साजिशों को नाबूद फरमा। पालने वाले ये हिंदुस्तान जो गिलगित बल्तिस्तान में एक नई साजिश कर रहा है, इस हिंदुस्तान की साजिश को नाबूद फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त तेरी इताअत की लज्जत अता फरमा। मरहूमीन और शोहदा के दर्जात बुलंद फरमा। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन हुसैन के नाम पर जान देने के लिए तैयार हैं। हमें हुसैनी मौत अता फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोमिनीन तक़वा इख्तियार कीजिए, इसलिए कि अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह का एहतराम ही कामयाबी का रास्ता है। एक बार फिर विलादत, रोज़े विलादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस वास्ते से अल्लाह से दुआ करता हूँ पालने वाले पहली रबीउल अव्वल की नौबत आने से पहले ही इस मसले को खूबसूरत तरीके से हल फरमा दे। इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन को और भी आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक
ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا، آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف آیت اللہ علامہ ڈھکو صاحب، بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ دیکھیں علمی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہم علمی شخصیت کو بالکل رد کر دیں یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ قوم و ملت کا، مکتب تشیع کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرمائے۔ ان کے روح کے درجات کی بلندی کے لیے ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ گلگت بلتستان میں جو صورتحال ہوئی ہے، کل رات آدھی رات گئے ہمیں اطمینان دلایا گیا ہے کہ اس کا ایک بہتر حل نکل آئے گا۔ اس لیے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ 200 400 500 لوگ جمع ہو جائیں تو ملک بند نہیں ہوتا ہے۔ چند لوگوں کی وجہ سے ملک بند نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایک روڈ تو بند کر سکتے ہیں، 2 بن سکتے ہیں۔ پھر مکتب تشیع وہ مکتب ہے جو امن پسند ہے، جو اتحاد پسند ہے، جو وحدت پسند ہے۔ میں معصومین کی زندگی دیکھ لیں، ہم نے تو کبھی بھی ایگریشن کی طرف جانے کا سوچا ہی نہیں، لیکن اگر مجبور کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ میرا پیارا ملک پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں ذمہ داروں نے جو اطمینان دلایا ہے کہ یہ مسئلہ خوبصورتی سے حل ہوگا، انشاءاللہ اس کے ذریعے اتحاد اور وحدت کی فضا اور بڑھے گی۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ بل والی بات میں نے پہلے کر دی اور ٹھیک ہے، اچھا ہوا، آگے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی المستعان۔ قرآن مجید کی آیات لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں پر اللہ نے ٹوکا ہے، کہاں کہاں پر رسول نے ٹوکا ہے، اور قیامت میں رسول اکرم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، جب انہیں کہیں اور لے جایا جا رہا ہوگا۔ اب باقی علماء سے پوچھئے کہ جواب کیا آیا تھا۔ درود پڑھنے محمد والے۔ کہ تاریخ کی 5 چیزیں اس بات کو واضح نہیں کرتی کہ کیا ہوا، رسول اکرم کے آخری دنوں میں کیا ہوا۔ اپنی کتابیں پڑھ لیں نا، اہل سنت کی کتابیں پڑھ لیں۔ کوئی شوق نہیں ہے آپ سے کہیں شیعہ کتابیں پڑھیں، اہل سنت کی کتابیں، ریفرنس بکس، جو فرسٹ ریفرنس، ناٹ سیکنڈ ریفرنس، ناٹ تھرڈ ریفرنس، فرسٹ ریفرنس پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا، درود پڑھتے جائیے۔ پھر امام حسن کو زہر کیوں دیا گیا، امام حسن کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر کربلا کا واقعہ ایک رات میں تو نہیں ہوا نا۔ ان 5 واقعات کو دیکھ کر نہیں سمجھ آتی کہ کچھ تو تھا، بس وہ کچھ کیا تھا وہ کوئی مجھے بتا دے۔ درود پڑھیں محمد۔ یہ جڑان والا کا واقعہ اسلام کی کسی بنیاد کے مطابق صحیح نہیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، مقلدہ، غیر مقلدہ، چیلنج سے کہتا ہوں، 17 سال اہل سنت کے علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے گھاس تو نہیں کاٹی ہے اور نہ گھاس کھائی ہے۔ میں اہل سنت کے جید علماء کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے جڑان والا واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ ارے حضور اکرم نے یہودیوں کو پناہ دی، جب تک انہوں نے پورے اس کانٹریکٹ کا تیا پانچا نہیں کر دیا جو قرارداد ہوئی تھی۔ کہاں ہو؟ سنت رسول کی بات کرتے ہو، اصحاب کے احترام کی بات کرتے ہو، رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور میں بتا رہا ہوں اگر اس بل کے بارے میں ہم نے مضبوط موقف نہیں اختیار کیا، میں نے 3 دن پہلے بھی ایک جگہ تقریر کے میں نے کہا تھا 360 دن میں 3600 آگے لگائی جائیں گی اور پھر کوئی روک نہیں سکے گا۔ پھر دنیا میں کیا ہو؟ آپ کو پتہ ہے جڑانے والے واقعے سے میرے ملک کا کتنا نقصان ہوا؟ ملک کا تو ویسے بھی نقصان ہو رہا ہے، اسلام کا کتنا نقصان ہوا؟ جو اسلامو فوبیا کی آپ نے آگ بھڑکائی ہے نادانوں کے دلوں میں، جو ملک سے باہر غیر مسلمان ہیں، میں کسی بھی مذہب کا نام نہیں لیتا، لیکن ان میں ایسے ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہیں گے اچھا ہمارے چرچوں کو جلایا تھا، چلو ہم تمہارے چرچوں کو، ہم تمہارے عبادت گاہوں کو جلاتے ہیں، کیا ہوگا پھر؟ اسلامو فوبیا، میری بیٹی پردہ کر کے فرانس میں نکلتی ہے، امریکہ میں نکلتی ہے، اس کی چادر کھینچی جاتی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں نا، کہ جو یہاں پر ان کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا ہوں۔ اٹس اے ویری اسمال ورلڈ۔
اٹس اے گلوبل ولیج سر. اب باتیں سیکنڈ میں جاتی ہیں. میری ابھی یہ بات چلی گئی ہوگی جہاں جانی تھی. وہ حرج نہیں ہے, میں تو کوئی اس کو برا نہیں مانتا. میں آج اس مسجد سے پہلی بات کرتا ہوں کہ پہلی ربیع الاول سے پہلے اس بل کے مسئلے کو اتحاد المسلمین اور پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کی خاطر حل کیا جائے. اور دوسری مذمت کرتا ہوں کہ جڑان والے واقعے کی بھرپور JIT تیار کی جائے, اور جو ذمہ دار ہیں میرے مذہب, میرے دین اسلام جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے, سلامتی کا مذہب, اس کے لیے جنہوں نے مشکل کھڑی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دیجیے. آپ قبول کرتے ہیں؟ درود پڑھ دیں محمد. اب آتے ہیں آخری مسئلہ. عزیزان گرامی, سالوں سے زوار رولتے تھے, پریشان ہوتے تھے. میں کہوں کیا نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ, بچپن سے نہیں معلوم. والد صاحب نے ایسی تربیت کی, کیونکہ والد صاحب جب ڈاکٹر تھے تو زواروں کی بڑی الحمدللہ خدمت کا موقع ملا. اللہ آپ کی بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. تو وہاں سے ہمیشہ تڑپ رہی تھی کہ زوار جو بھی ہو اسے عزت سے جانا چاہیے, احترام سے جانا چاہیے. اب جب تک پوسٹ نہیں تھی تو تھوڑی بڑی کوشش کرتے تھے. اب جب پوسٹ آئی, سیکرٹری جنرل بن گیا شیخ علماء کونسل کا, تو اب میں خاموش نہیں, اختیار تھا نا میرے پاس کہ میں ان مسائل کو حل کروں. چاہتا تو بیٹھا رہتا, استغفر اللہ, اللہ نہ کرے. میں نے کچھ موومنٹ چلا, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, خدا رہا پھر کل کو لکھیں تعریف کرتا ہے اپنی, نہیں, حقائق بتانا ضرور. الحمدللہ میرے کچھ محترمین یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نماز میں, کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے سوچا کہ کیا کیا جائے کہ زواروں کے مسئلے کو حل کیا جائے. یہاں تک اللہ نے قرار دے دیا کہ ایک ڈیلیگیشن عراق گیا, آپ کے خادم کو بھی اس میں موقع ملا. اور میں نے زواروں کے جو ذمہ داران ہیں مخلص ہیں. دیکھیں کمائی تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں وہ اتنے مخلص ہیں کہ بعض مرتبہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. میں جانتا ہوں, ان سے میں نے فون کر کے پوچھا تمہارا کیا پوائنٹ ہے, تمہارا کیا. انہوں نے مجھے ایک لسٹ دے دی, میں نے ایک پیپر تیار کر دیا. مسٹر بلاول جب پہلے گئے تھے ان کو بھی پیپر پہنچایا تھا. جب اب میرے پاس پوسٹ ہے, اب میرے دوست آپ میں سے کتنے لوگ مجھے فون کرتے ہیں مولانا اس معاملے میں کام ہو. الحمدللہ بلاول صاحب نے پہلا مرحلہ آگے بڑھایا. دیکھیں افراد شخصیت, میں کون سا پاک پاکیزہ ہوں, ایسا نہ کہیے جناب یہ ہو گیا. مسٹر بلاول نے اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر وہاں پر ابتدائی گفتگو کی. اس کے بعد دوسرا گروپ ہمارا پاکستان کی حکومت کا وہاں پر گیا, انٹیریئر منسٹر ساتھ گئے, اور وہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ ہمارے پوائنٹس کو نوٹ کیا گیا. اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ جب آفیشیل حکومت کی ملاقات ہوگی پرائم منسٹر سے, مجھے علامہ افتخار نقوی اور محمد حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسین اکبر صاحب, ان تینوں کو پرائم منسٹر نے الگ سے بلایا اور بلا کے ہماری گفتگو سنی. گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا ان چیزوں کو ہم پہلے مرحلے میں حل کریں گے, ان چیزوں کو دوسرے مرحلے میں. سوچا تو دیکھیں سوچ ہی نہیں رہا تھا نا کوئی, بس جو ایک بار زیارت کر کے آیا اس نے قافلہ بنایا اور لے کے چلا گیا. ایئرپورٹ بغداد سے بھائی کا فون آتا ہے, مت کہیے کہ اپنے بھائی کی بات کیوں کرتے ہو, وہ وہاں پر خدمت کر رہا ہے. ایئرپورٹ سے فون آتا ہے کہ پورے زواروں کا قافلہ یہاں پڑا ہے, ٹکٹ ہی جعلی ہے. پورے قافلے کو ایک امام بارگاہ میں کربلا میں چھوڑ کے قافلہ سالار غائب ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے. میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا, پتہ نہیں آپ برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے. الحمدللہ الحمدللہ پرائم منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے ہم سے ذاتاً وعدہ کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کے آنے کی خوشی میں پاکستان حکومت کی طرف کو ہم ایک تحفہ دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس دفعہ زواروں کی 40 کی فیس معاف کر دیتے ہیں. کسی نے مجھے کہا مولانا $40 معاف کرا کے آپ سمجھتے آپ نے تیر مار لیا. آپ کے لیے کراچی میں $40 حیثیت نہیں رکھتے. جس گھرانے سے 5 لوگ 7 لوگ 10 لوگ, میری ایک بہن کا فون آیا, مولانا اللہ کرے یہ ہو جائے تو ہمارے 1.5 لاکھ روپے بچ جائیں گے, ہم تو 6 لوگ اور لے کے جا سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ نہیں ہوتا $4 بچے $40 بچے, مسئلہ یہ ہے کہ زواروں کے مسئلے کو اہمیت دی گئی. آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ پروسیجر میں ٹائم لگتا ہے, ایک بدتمیزی کا بازار, کرو جو کرنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ پیر سے زواروں کو عراق ایمبیسی نے باقاعدہ ویزا فیس معاف کر دی, اور
ساتھ ساتھ اصل جو کام ہوا ہے، جو اپروول 15 دن میں آتا تھا 24 گھنٹے میں آ رہا ہے، ممبر سے علامہ مبارک کے سامنے کہتا ہوں چیک کیجئے. مجھے سوشل میڈیا پوچھتے کیا ہوا، میں سمجھ تو نے بڑی باتیں کی تھی. شرم تم کو آنی چاہیے. میں تو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کھڑا ہو کے ذمہ داروں کے ساتھ بات کر رہا تھا. آج زواروں کو پوچھے، کاروان سالاروں کو پوچھے. بیچ میں ایک پرابلم آئی، الحمدللہ سولو کیا. پھر ہم گئے ایران ایمبیسیڈر کے پاس. ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ عراق نے جو ویزا فیس معاف کر دی ہے، آپ لوگ بھی معاف کر دیں ارمین کے لیے. ایمبیسیڈر نے کہا کہ میزمی صاحب تھوڑی بڑی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا جمہوریہ اسلامی ایران اور رہبر معظم کے لیے تو بڑی بات نہیں ہے، یہ تو امام رضا کا اور امام حسین کے مہمان ہیں، مہمان سے فیس نہیں لی جاتی. میرا نقطہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ ایسا بٹھایا کہ الحمدللہ کل سے جو پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں ان کی عراق جانے والوں کی ویزا اگر ہوتی ہے تو ڈبل انٹری فیس بھی معاف کر دی ہے الحمدللہ. زوار کا ایک مسئلہ حل ہوا. آپ صاحب حیثیت ہیں، لوگ 10 سال پیسہ جمع کرتے ہیں، پھر پیسہ کم ہو جاتا ہے، ڈالر بڑھ جاتا ہے، پھر جمع کرتے ہیں. رول جائیے نا تافتان پہ جائیے، شکارپور میں ہمارے موقف لگے ہیں، جا کے دیکھیے نا، ایک دن تو وہاں خدمت کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا زوار ہوتا کیا ہے. کہوں ایک بات، امام نے زمین خرید کے کیوں دی تھی؟ اسی لیے دی تھی نا کہ میرے زوار آئے تو 3 دن ان کو مہمان بنانا، کہ میرا مولا شہادت سے پہلے اپنے زواروں کا سوچ سکتا ہے تو ہم پر آپ پر کاروان سالاروں پر وظیفہ نہیں بنتا ہے. انہی آنسوں کے ساتھ میں کاروان سالاروں سے درخواست کرتا ہوں. پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں، ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے زوار کا عنوان خراب ہوا ہے. کاروان سالار جو امام کی طرف سے خادم ہے، عنوان خراب ہوا ہے. کچھ لوگ سلپ ہو گئے، واپس نہیں آئے، میرے ملک کا نام خراب ہوا ہے. میں علامہ حضرت عباس علیہ السلام کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ خدا را جس کو 2 نمبری کرنی جہاں کرتی ہے وہ کرتا ہے، کرے، زواروں کے نام پر 2 نمبری نہ کرے. یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. اور دونوں حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سال اگر زواروں کے نام پر 2 نمبری ہوئی تو اس کاروان سالار کے ساتھ وہ کریں گے کہ آئندہ کاروان لے جانا بھول جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے حل کیے ہیں. بتا صرف اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگ جب میری ہمت بڑھاتے ہیں، آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، میری ایبسنس کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس تمام کام میں جو نماز جمعہ میں جو مسجد وقت اللہ میں آتا ہے، میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ ان کو نا امیدی ہوتی میرے نہ آنے کی وجہ سے، میرے ثواب میں ان کو پورا شامل کر دیں. انشاءاللہ آپ اگر میرا کوئی اچھا کام ہے، ذاتی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی ساتھ دیں. جس کے پاس جو ذمہ دار ہوں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عراق جمبو جیٹ بھیجنا چاہ رہا، اب وقت نہیں بچا لیکن بتا، عراق جمبو جیٹ بھیجنا چاہ رہا تھا تاکہ زیادہ زواروں کو لے جائے. ایک اور خوشخبری سنا دوں، انشاءاللہ وہ جمبو جیٹ کا مسئلہ بھی آپ کے خادم کے بھائی کے ذریعے حل ہو گیا ہے. ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں چابہار سے روزانہ 3 پرواز مشہد کے لیے اور تہران کے لیے اضافی چلا رہے ہیں، سستے ریٹ پہ چلا رہے ہیں تاکہ زواروں کو اور آسانی مل جائے. اور ابھی آج مجھے ایمبیسیڈر نے خبر دی کہ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 40 سے لے کر تو سفر کے آخر تک جو امام رضا کے زوار ہیں ان کی بھی فیس معاف کر دیں گے. اچھا لگتا ہے. آپ کو نہیں پتا، ایک زوار آپ کے لیے دعا کر دے، آپ کی دنیا چھوڑیں آخرت بھی سدھر جاتی ہے. بس میں اتنا کہتا ہوں، ہمت کیجئے، سوشل میڈیا کو آن رکھیے، تیاری کیجئے، یہ سوچ کے کہ کہیں وہ فون آ گیا ہے کہ حل ہو گیا ہے. کتنا چلا ہے، ڈان اخبار نے، ایکسپریس اخبار نے، میرے پاس فون بند نہیں ہو. اور میں نے کہا بابا سمجھدار لوگ، لائرز، میں نے کہا میں تو اس طفل مکتب ہوں، 4 دن ہوئے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں سمجھ گیا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے ہو. وہ بل جو رد ہوا ہے وہ کوئی اور بل ہے، اور دونوں کے نام نزدیک ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ٹائم نکل گیا ہے. اس بل کو لے کر جناب وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ابھی تک میں آپ کو واضح طور پر آفیشیل موقف دیتا ہوں قائد ملت جعفریہ کی طرف سے کہ ابھی تک وہ بل جس کو نام نہاد ترمیمی بل کہا جاتا ہے، اس بل کے بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں ہے. جب خبر آئے گی تو آفیشیل سٹیٹس سے خبر آئے گی، کسی کے کہنے سے
ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زندہ رہے تو پھر حاضر، چل بسے تو التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما. اے رب العزت جب بھی دے شہادت کی موت عطا کر. زواروں کی خدمت کرتے ہوئے، آزاداروں کی خدمت کرتے ہوئے موت عطا کر. پالنے والے عاشقان امام حسین نے اسلام آباد میں قائد ملت جعفر کے پرچم کے تحت جو ایک اتنا بڑا اجتماع کیا، اس کی برکتوں کو اور زیادہ فرما. ہمارے ذاکروں کی زندگی میں صحت سلامتی برکتیں عطا فرما. علماء کو صحت سلامتی عطا فرما. کارکنوں کی مشکلات کو آسان فرما. پالنے والے میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے. جہاں جہاں بے گناہ اسیر ہیں، ملک سے باہر بھی ہے پاکستان، سب کو جلد از جلد واپس لوٹا دے. پالنے والے تجھے محمد آل محمد کا واسطہ اہل بیت کی محبت پر موت عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.